دوستوں، بین الاقوامی محاذ کی ایک بڑی گرم خبر روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کل 2 گھنٹے طویل ایک ٹیلی فونک کال ہوئی، جس کا بنیادی موضوع جو تھا وہ یوکرین میں سیز فائر تھا۔ اور ہم آگے چل کے بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا یہ سیز فائر ہو گیا یا نہیں ہوا، اور یا اس کے مضمرات کیا تھے اس ٹیلی فونک کال کے جو 2 گھنٹے تک اتنے بڑے لیڈروں کے درمیان جاری رہی۔ تو سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ایک مختصر آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے 1.5 گھنٹے طویل ایک ٹیلی فونک کال ہوئی تھی، اور اس کے اندر کے بعد وہ ٹرمپ صاحب نے بہت خوشی منائی تھی۔ دوسری طرف ولادیمیر پوٹن نے ان کی شان میں قصیدے پڑھے، ان کے ساتھیوں نے روسی قصیدے پڑھے، ان کی میڈیا نے تعریفوں کے پل باندھ دیے صدر ٹرمپ کے کہ ان جیسا اعلیٰ درجے کا بین الاقوامی امور کا ماہر اور واقعی میں جو چاہتا ہو کہ یوکرین کے اندر سیز فائر ہو کوئی نہیں ہے دنیا بھر میں۔ تو صدر ٹرمپ بھی بہت زیادہ اس سے خوش ہوئے، بلکہ آپ یہ کہیے کہ بالکل وہ یعنی اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ جب صدر زیلنسکی یوکرین کے صدر جب ان کے پاس پہنچے تو وہ یہ بھول گئے کہ یہ میرے اتحادی ہیں اور ان کے اوپر میں اربوں ڈالر جو ہے وہ امریکہ جو ہے ان کو ایک نظر چکا ہے۔ ان کی اوول ہاؤس کے اندر جس طرح کی بے عزتی کی گئی، انہیں وہاں سے نکالا گیا، اور پھر سارے یورپی لیڈر خود بہت افسردہ ہوئے، تاہم پھر پیچ اپ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں صدر ٹرمپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اور پھر جب سعودی عربیہ کے اندر امریکہ اور یوکرین کے درمیان مذاکرات ہوئے اس دباؤ کے تحت جو کہ زیلنسکی کے اوپر ڈالا گیا تھا اوول ہاؤس کے اندر، صدر زیلنسکی نے ان کی ہر بات مان لی۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ وہ کہیں گے سیز فائر کے بارے میں مان لوں گا، 30 دن کا سیز فائر کہیں گے تو مان لوں گا، کیونکہ صدر ٹرمپ کہتے تھے کم از کم 30 دن کا سیز فائر ہو جانا چاہیے۔ اب اس پس منظر کے اندر یہ ٹیلی فونک کال ہوئی 2 گھنٹے طویل پوٹن اور ٹرمپ کے درمیان۔ اس کا ماحصل کیا نکلا؟ اس کا ماحصل یہ نکلا کہ سیز فائر کی بات تو کی گئی، اتنی دیر تک کی گئی ان دونوں بڑے لیڈروں کے درمیان، لیکن اس میں 30 دن کا کوئی ایسا سیز فائر نہیں ہوا۔ صرف اتنا کہا گیا کہ 30 دن تک روس جو ہے وہ یوکرین کے پاور پلانٹس کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ اب پاور پلانٹ سے ان کی کیا مراد تھا؟ بجلی کی تنصیبات، گیس کی تنصیبات اور یا ایٹمی جو تنصیبات اس کی ہیں یوکرین کی، ان پر حملہ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ کہ باقاعدہ 30 دن تک کسی شہر پر بمباری نہیں ہوگی، سیز فائر ہوگا، امن ہوگا، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ پرماننٹ امن کی طرف چلے گا، اس قسم کی کوئی فیصلہ کن بات نہیں ہو سکی۔ ہم ایک آپ اسے کہیے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے فیس سیونگ ہے، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ جیسے آدمی چونکہ یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ میں 24 گھنٹے کے اندر سیز فائر کرا دوں گا، اور اگر میں صدر ہوتا تو یہ جنگ ہی نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ کسی صورت میں بھی کامیابی نہیں کہی جا سکتی۔ کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی ڈپلومیسی کامیاب رہی۔ کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آخرکار وہ جو 2 گھنٹے طویل صدر پوٹن کے ساتھ بات چیت کرتے رہے تو صدر پوٹن جو ہے ان کی بات ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئے، جبکہ اس سے پہلے وہ گزشتہ 1 ماہ سے ان کی شان میں یعنی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شان میں قصیدے پہ قصیدہ پڑھے چلے جا رہے ہیں، یعنی وہ ان کو اس قدر خوش کر رہے تھے، اس قدر خوش ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ اس خوشی کے اندر انہوں نے اپنے اتحادی، جس کے اندر سب سے پہلے تو صدر زیلنسکی تھے جنہیں انہوں نے اربوں ڈالر کی امداد دی اور ان کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو ناراض کر لیا، ان کی بے عزتی کر لی، حد یہ کہ ان کی ایڈ تک 1 ہفتے تک روکے رکھی۔ دوسری طرف سارے یورپی لیڈر جو ان کے اتنے پرانے 100 سال پرانے اتحادی تھے ان کو ناخوش کر دیا، ان کی تنقید کا وہ نشانہ بنے۔ تاہم اس سب کا روس کے صدر پوٹن نے جواب اس طرح دیا کہ یہ بالکل حیرانگی کی بات ہے، بلکہ خود یہ امریکہ کے لیے کسی سبکی سے کم نہیں ہے۔ اگر واقعی میں وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اتنی عزت کرتے ہیں اور اتنا بڑا انہیں مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں
کہ وہ جنگ بند کرنا چاہتے تو انہیں بھی کہہ دینا چاہیے تھا کہ کم از کم 30 دن کے لیے تو مکمل سیز فائر کرتے. لیکن امریکہ کو صرف اس بات پر مطمئن ہونا پڑا کہ وہ یہ کہے کہ بڑے کنسٹرکٹیو تعمیری قسم کے ڈائلاگ جو ہے وہ ابھی جاری ہے اور سیز فائر ہوگا. تو اتنی سی بات پہ راضی ہونا، اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن جو ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ زیادہ چالاک ہیں، وہ زیادہ تیز نکلے ہیں ڈپلومیسی میں، اور وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی تمام بڑی بڑی باتوں کے باوجود اس بات پہ رام کرنے میں کامیاب ہو گئی. یا اگر وہ جو کہتے ہیں نا صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں والی بات ہو گئی ہے کہ ذرا سے انہوں نے کہہ دیا جی پاور پلانٹ پہ حملہ نہیں کریں گے اور دیکھتے ہیں جی آگے بات کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن حملے بھی جاری ہیں، بے گناہ شہری بھی مارے جا رہے ہیں، جو کہ جن کا ذکر بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کرتے تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، شہر کے شہر کھنڈر میں تبدیل ہو رہے ہیں، فوری جنگ بند ہونی چاہیے. تو نہ تو وہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ بند ہوئے، نہ روس نے کوئی حملے بند کیے، نہ ہی کوئی امن قائم ہو سکا، نہ یوکرین کو کوئی سکون مل سکا. تو یوں لگتا ہے کہ جو یورپی لیڈر جو باتیں کہہ رہے تھے اور جو زیلنسکی باتیں کہہ رہے تھے کہ صدر پوٹن جو ہیں وہ بات کو گھما رہے ہیں، طوالت طویل کھینچ رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ یوکرین کے علاقے پہ قبضہ کر لیں اور زیادہ سے بعد میں زیادہ سے زیادہ امریکہ پہ دباؤ ڈال سکیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جو اپنے آپ کو بہت طاقتور کہتے ہیں کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں.